اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، تربیت اولاد کے سلسلے میں یہ ہمارا آج تیسرا پروگرام ہے، جس میں ہم والدین کے حقوق پر روشنی ڈالیں گے۔ والدین اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نہ ہوں تو اولاد پل نہیں سکتی۔ آدمی کے پیدا ہونے میں، پلنے بڑھنے میں، دیکھ بھال میں، پرورش میں، تربیت میں اللہ کے بعد سب سے بڑا سہارا اگر کوئی ذات ہے تو ماں باپ کی ذات ہے۔ اگر ہم ان کے احسانات کا انکار کریں گے تو در حقیقت اللہ کے احسانات کا انکار ہوگا، اور اگر ہم ان کی شکر گزاری کریں گے تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی ہی شکر گزاری ہوگی۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اگر آپ ماں باپ کو خوش رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوں گے، اور اگر آپ ماں باپ کی نافرمانی کریں گے یا انہیں ناخوش رکھیں گے یا کسی بھی معاملے میں ان کا دل دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خفا ہوں گے۔ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک جہاد سے بھی بڑھ کر عمل ہے۔ بعض جگہ پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد سے روک دیا کہ ماں باپ کی خدمت میں لگے رہو۔ حضرت اویس کرنی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپتے رہے، جو آپ پر فریفتہ تھے، محض اس لیے یمن سے مدینہ منورہ میں حاضری نہیں دے سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ وہ اپنی ماں کی خدمت میں لگے رہیں، کیونکہ ان کی بوڑھی ماں کا خیال کرنے کے لیے ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی کیا حیثیت، کیا وقت ہے، کیا اہمیت ہے اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں، کہ انہوں نے اپنی زیارت تک کے لیے انہیں محروم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کی خوشنودی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نجات کی ضمانت ہے۔ جس سے ماں باپ راضی ہوں اسے آخرت میں نجات مل سکتی ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ ماں باپ کی رضامندی کے کام کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہاری ماں زندہ ہیں؟ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری خالہ ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کسی کو بھی والدین کی خدمت کا موقع دیتے ہیں، دراصل اللہ تعالیٰ اسے جنت کی تیاری کا موقع دے دیا کرتے ہیں۔ اگر کوئی اولاد اس سے فائدہ اٹھا لیتی ہے تو وہ خوش قسمت اولاد ہے، اور اگر کوئی اولاد اس خدمت کے موقع کو ضائع کر دیتی ہے تو وہ بدقسمت اولاد ہے، وہ اپنے انجام کو برباد کر دیا کرتی ہے۔ اللہ کے گھر کی زیارت، اللہ کے گھر کا حج ایک بہترین فریضہ ہے، اسلام کا رکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی آ کے والدین کو بہت اہمیت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہیں اور ان کی خدمت بجا لاتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہی اجر دے گا جو حج اور عمرہ کرنے والے کو دیتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی طرف پیار کی نگاہ سے دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، میں تو دن میں 100 مرتبہ اپنے ماں باپ پہ پیار کی نگاہ ڈالوں گا، تو کیا مجھے 100 بار مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پاس اس سے کہیں زیادہ ہے، جتنا کہ تم خیال کرتے ہو، جتنا کہ تم سوچتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دن میں 100 مقبول حج کے اجر دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ ماں باپ کا ادب احترام کرتے رہیں گے تو اس دنیا کا بدلہ یہ ہے کہ آپ کی اولاد آپ کا ادب اور احترام کرتی رہے گی۔ اگر آپ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کریں گے تو آپ کی اولاد کو بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا پتہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ انہیں یہ توفیق بخشے گا کہ وہ جوان ہو کر آپ کی خدمت بجا لائیں۔ والدین کی خدمت، والدین کی اطاعت تمام مصیبتوں اور غموں سے نجات کا ذریعہ ہے۔
اگر آپ ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو برے گناہوں کے انجام سے محفوظ رکھتے ہیں۔ والدین کی خدمت، ان کے ادب احترام، ان کی اطاعت آپ کی عمر میں اور آپ کی روزی میں برکت ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت گزار اولاد کو اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دیتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والی اولاد کی روزی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والی اولاد کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نفع اور برکت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود والدین کی خدمت اور ان کے حقوق سے کبھی غفلت نہیں برتا کرتے تھے۔ زندگی میں تو خیال رکھتے ہی تھے، وفات کے بعد بھی انہوں نے اس بات کا بہت خیال رکھا کہ حضرت زبیر بن عوام جو حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد تھے، وہ ایک بہت خوشحال آدمی تھے۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ انہوں نے کسی سے قرض لیا ہو، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان کا جنازہ اٹھنے سے پہلے کئی مرتبہ اس بات کا اعلان کروایا کہ کوئی ہے جس نے زبیر بن عوام سے کچھ لین دین کیا ہو اور میرے والد زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا کوئی قرض دینا ہو۔ انہیں اس بات کا بہت فکر تھا کہ ان کے ذمہ کوئی قرض واجب الادا تو نہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے والد کا تمام قرض چکا دیا۔ جس نے بھی قرض دینا کہا کہ ہاں میں نے یہ لین دین کیا ہے، مجھ پر کچھ حق باقی ہے، انہوں نے سب سے پہلے وہ چکایا۔ وہ چکانے کے بعد انہوں نے وارثوں میں ورثہ تقسیم کرنے کے لیے تمام ورثاء کو بلایا۔ جب وارث اکٹھا ہو گئے تو کہنے لگے کہ میں ابھی 4 سال تک ورثہ تقسیم نہیں کرنا چاہتا، اور 4 سال تک میں حج کے دوران مکہ میں اور حج کے بعد مدینہ میں یہ اعلان کرانا چاہتا ہوں کہ میرے والد نے کسی کا کوئی قرض تو نہیں دینا۔ ورثاء خاموش ہو گئے۔ اس طرح سے ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، اور 4 سال تک متواتر حج کے دنوں میں وہ یہ اعلان کرتے رہے کہ زبیر بن عوام فوت ہو گئے ہیں، ان کے ذمے اگر کچھ قرض واجب الادا ہے تو ان کا بیٹا عبداللہ بن زبیر موجود ہے جو ادا کرنا چاہتا ہے، اگر کسی کا کوئی دعویٰ ہے تو وہ ابھی کہہ دے۔ اصل میں عزیزان گرامی، یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ ان 4 سالوں میں جب وہ یہ اعلان کرتے تو لوگ ان کی مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ کسی نے کچھ نہیں لینا دینا تھا، لیکن سب کے سب لوگ آپ کی مغفرت کی دعا کرتے رہے، اور 4 سال تک متواتر ایام حج میں یہ ہوتا رہا۔ اور حج میں آپ کو معلوم ہے کس قدر رش ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں بھی بہت رش ہوتا ہوگا، آج بھی بہت رش ہوتا ہے، اور سب لوگ مل کر زبیر بن عوام کی معافی اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے، اور عبداللہ بن زبیر کے لیے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسی اولاد عطا کرے جو مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے لیے اس قدر فکر مند اور پریشان ہے۔ اس طرح سے ہزاروں آدمیوں نے ان کی مغفرت کی دعا کی۔ ماں باپ اگر زیادتی بھی کر رہے ہوں، ماں باپ بھی انسان ہیں، ماں باپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ سے کبھی غلطی نہ ہوتی ہو، ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ زیادتی نہ کرتے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ وہ فوق الفطرت انسان ہیں، انہیں وہ جذباتی نہ ہوتے ہوں، انہیں غصہ نہ آتا ہو، یا شدت غم اور شدت جذبات میں کبھی ناجائز نہ کرتے ہوں، ایسا کر بھی سکتے ہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ اس حالت میں بھی آپ کو صبر کرنا ہے، آپ کو برداشت کرنا ہے، آپ کو تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ بدتمیزی کی، گستاخی کی، نافرمانی کی، ناراضگی کی، ان سے الگ ہو جانے کی، ان سے علیحدگی کی، اس وقت بھی آپ کے ذہن میں ایک لمحے کو بھی خیال نہیں آنا چاہیے کہ ہم ان سے دور ہو جائیں اور ہم ان کی ناراضگی اور غصے سے بچ جائیں۔ وہ اگر غصے سے آپ کے ساتھ زیادتی بھی کریں تو بھی آپ کو یہ اختیار نہیں مل جاتا کہ آپ پلٹ کر گستاخی یا زیادتی کر سکتے ہیں۔ معاشرتی زندگی میں تو جو حقوق ہیں والدین کے سو ہیں، ان کی اہمیت، ان کا اطاعت گزاری، شکر گزاری انتہائی اللہ تعالیٰ نے اس کی تاکید فرما دی، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرما دی۔ لیکن بعض اوقات ایسی صورتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں جہاں آپ اطاعت سے انکار کر سکتے ہیں۔ وہ اطاعت جس سے آپ انکار کر سکتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے معاملات میں ہے۔ اگر والدین آپ کو کفر کا حکم دیں، شرک کا حکم دیں، بدعت کا حکم دیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کسی عمل کا حکم دیں، آپ صرف اس صورت میں ان کی اطاعت نہ کریں تو جائز ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی حسن سلوک سے آپ کو
انکار نہیں کر سکتے۔ اس صورت میں بھی حسن سلوک سے آپ کی معافی نہیں ہے کہ آپ ایسے ماں باپ کو چھوڑ دیں، ان سے الگ ہو جائیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان کا کوئی خیال کرنے والا نہ ہو، ان کی کوئی باز پرس کرنے والا نہ ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، چونکہ اسلام میں اطاعت اللہ کا حق ہے، اس لیے اللہ کی نافرمانی کر کے آپ کسی کی بھی اطاعت نہیں کر سکتے، بھلے وہ ماں باپ کیوں نہ ہو۔ صرف اتنی سی چھوٹ ہے۔ ماں باپ کی زندگی میں تو عزیزان گرامی ان کے ساتھ نیک سلوک کا جو حکم ہے ان میں سے تھوڑا سا میں نے ابھی عرض کیا۔ ان کی وفات کے بعد بھی حقوق ختم نہیں ہو جاتے ہیں، ان کی وفات کے بعد بھی آپ پر حقوق باقی رہتے ہیں کہ آپ ان کا خیال کیسے کر سکتے ہیں۔ ان کے مرنے کے بعد بھی آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد بھی آپ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ مرنے کے بعد آپ کیسے محبت کا اظہار کریں گے؟ حضرت ابو اسید سے ایک حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا رسول اللہ، کیا والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی ایسی صورت ممکن ہے کہ حسن سلوک کیا جا سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، ایک نہیں 4 صورتیں ہیں۔ ماں باپ کے لیے دعا اور استغفار کرتے رہو، یہ پہلی صورت ہے۔ ان کے کیے ہوئے عہد، ان کے وعدے پورے کرتے رہو، یہ دوسری صورت ہے۔ ماں باپ کے دوست، ماں کی سہیلیاں، باپ کے دوست، ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہو، ان کا خیال کرتے رہو، ان کی عزت اور خاطرداری کرتے رہو، یہ تیسری صورت ہے۔ ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کرتے رہو، یہ چوتھی صورت ہے۔ سب سے پہلی صورت ہے استغفار کرنا، ان کے لیے دعا کرنا۔ ماں باپ جب فوت ہو جاتے ہیں، کوئی بھی میت جب اللہ تعالیٰ اس کو کوئی رتبہ عطا کرتے ہیں، عزیزان گرامی، وہ پریشان ہو کر میت یہ سوال کرے گی کہ میرا تو عمل ختم ہو گیا، مجھے رتبہ ایک دم بلند کیسے ہو گیا، مجھے ایک دم کیسے یہ اجر اور رتبہ مل گیا؟ تو فرشتے اسے یہ جواب دیں گے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے دعا کرتی رہی، مغفرت مانگتی رہی، توبہ مانگتی رہی، دعا کرتی رہی، اور آج تمہاری دعا، تمہاری اولاد کی دعا قبول ہو گئی، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہارا رتبہ بلند کر دیا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجر اور ثواب عطا کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث ہے کہ جب میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتی ہے کہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی جانب سے فرشتے جواب دیتے ہیں، تمہاری اولاد تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتی رہی اور اللہ نے اسے قبول فرما لیا۔ جب کوئی آدمی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ جب کوئی انسان مرتا ہے، وفات پاتا ہے، تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن صرف 3 صورتیں ایسی ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں جو اسے مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرے اس کا پھیلایا ہوا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرے وہ صالح اولاد جو اس کے بعد دعائے استغفار کریں۔ مرنے کے بعد انسان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے مر گیا، کیا عمل کرے گا؟ لیکن صدقہ جاریہ کیا ہے؟ جو بھی کوئی چیز کسی انسان کی فلاح کے لیے، مخلوق کی بہتری کے لیے آپ نے بنائی ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، کنواں ہے، سرائے ہے، پانی ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ نے عام کر دی ہے جس سے مخلوق کا بھلا ہو، جب جب مخلوق کو فائدہ ہوگا آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ دوسری چیز کوئی نیک عمل ہے، کوئی تبلیغ ہے، کوئی آپ نے درس و تدریس کی ہے، کوئی آپ نے اللہ کا احکام پہنچائے ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی سیرت بتائی ہے، احکامات پہنچائے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو ہدایت دینے کی کوشش کی ہے، اور لوگ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کی کسی بات کو سن کر کوئی نیک عمل کرتے ہیں آپ کے دیے ہوئے علم کے مطابق، تو ان کے عمل کا اجر بھی مرنے کے بعد بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز اور سب سے اہم چیز اولاد ہے۔ اولاد جب جب آپ کے لیے استغفار کرے گی، توبہ مانگے گی، مغفرت طلب کرے گی، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کریں گے۔ اس لیے چاہیے کہ اولاد کو اپنے وفات پائے ہوئے والدین کے لیے ہر نماز کے بعد مغفرت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، ان کی خاطر اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش طلب کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر کے ان کے معاملات آسان فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ والدین کے عہد، وعدے، وصیت، اگر وہ کوئی وصیت کر گئے ہیں تو اسے پورا کرنا بھی اولاد کا حق ہے۔
वालदैन का हक़ है, औलाद का फ़र्ज़ है कि माँ बाप के अहद पूरे करे। माँ बाप ने किसी से वादा किया है, माँ बाप ने किसी से कर्ज़ लिया है, माँ बाप ने किसी के साथ कोई कसम उठा रखी है कि मैं ये दूंगा, मैं ये करूँगा, और वक्त पूरा हो गया है, वो नहीं कर सका, तो अच्छी औलाद का ये फ़र्ज़ है कि वो पूरा करे। माँ बाप किसी से कर्ज़ ले चुके हैं और वफ़ात पा गए हैं, तो अच्छी औलाद को चाहिए कि वो उनका कर्ज़ अदा करे। माँ बाप जो वसीयत कर गए हैं कि मेरे बाद ये करना, अच्छी औलाद का फ़र्ज़ है कि वो इन तमाम वसीयतों को पूरा करे। औलाद के लिए वालिदैन की वफ़ात के बाद हुस्न सुलूक की शक्ल ये भी है कि वो उनके वादे और वसीयतें अच्छे तरीके से, आसान तरीके से पूरी करे, जैसे कि वो अपनी ज़िंदगी में करते। एक मरतबा एक सहाबिया ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद को हज की ख्वाहिश थी लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्या मैं उनकी जगह हज कर सकती हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे वालिद पर अगर कर्ज़ होता तो क्या तुम कर्ज़ अदा न करती? उसने कहा, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, मैं ज़रूर अदा करती। आपने फरमाया, उनकी तरफ से हज करो, ये भी तुम्हारा उनके साथ नेक सलूक है। ज़िंदगी में बाज़ औक़ात इसका मौका नहीं मिलता कि इंसान अपने फ़राइज़ अदा कर सके। ये औलाद ही के झंझट होते हैं जिनसे इंसान, जिनमें फंस के बाज़ औक़ात अरकान इस्लाम और अल्लाह ताला के अहकाम से भी रूगर्दानी कर जाता है। ये भी औलाद का फ़र्ज़ बनता है कि वो इस चीज़ का ख़याल करे। एक साहब ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मेरी वालदा वफ़ात पा चुकी हैं और उन्होंने कोई वसीयत नहीं की, अगर मैं उनकी तरफ से कोई सदका करूं तो क्या उन्हें इसका अजर मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, क्यों नहीं। एक सहाबी हज़रत साद इब्न अबादा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मेरी वालदा ने नज़र मानी थी लेकिन वो पूरी करने से पहले ही फ़ौत हो गई, क्या मैं उनकी तरफ से उनकी मानी हुई मन्नत, उनकी नज़र पूरी करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों नहीं, ये भी तुम पूरी कर सकते हो और ये तुम्हारा हुस्न सुलूक है। इसी तरह से तीसरा हक़ है माँ की सहेलियाँ और बाप के दोस्तों के साथ भी अच्छा सलूक करना, उनकी इज़्ज़त, उनकी खातिरदारी उनके मरने के बाद भी करते रहना, बिल्कुल वैसे जैसे ज़िंदगी में उनका हक़ था। माँ बाप का एहतराम हक़ था, माँ बाप की इज़्ज़त फ़र्ज़ थी, इसी तरह उनके दोस्तों का और उनकी सहेलियों का इज़्ज़त और एहतराम का हक़ और अदब वाजिब रहता है। चौथा हक़ रिश्तेदारों के साथ नेक सलूक है। ननिहाल और ददियाल, ये दो रिश्ते हैं जो माँ बाप की तरफ से आपको मिलते हैं। ननिहाल में खाला हैं, मामू हैं, नाना नानी हैं, ददियाल में दादी दादा हैं, फूफियाँ हैं, चचा हैं। ये दो हुकूक हैं, इनको हुकूक को अदा करना, इनका हक़ अदा करना, इनके साथ नेक सलूक करना, ये भी वाजिब है, ये माँ बाप का हक़ है। आप ईद हो, कोई मौका हो, कोई शादी ब्याह हो, किसी भी मौके पर माँ बाप के रिश्तेदारों को इनवाइट करें, उनको ड्यू रिस्पेक्ट दें, उनसे मोहब्बत का इजहार करें, उनका एहतराम करें, उनकी इज़्ज़त करें। ये वालिदैन के साथ ही असल में हुस्न सलूक होता है। इसके साथ ही हमारा वालिदैन के हुकूक का टॉपिक ख़त्म होता है। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ए ईमान वालो, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो एयाल को आग से। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम तरबियत औलाद के सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे थे। आज हमारा मौजू औलाद की अहमियत या औलाद की क़द्र व क़ीमत है। औलाद का ये हक़ है कि हम उसकी क़द्र करें, हम उसकी अहमियत को पहचानें, क्योंकि अल्लाह की तरफ से इसका वजूद, इसकी मौजूदगी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अतिया है, बहुत बड़ा इनाम है। औलाद के वजूद को वबाल जान भी समझा जाता रहा है और उसे मुसीबत जानकर उससे छुटकारा भी पाया जाता रहा है, और औलाद को इनाम समझ के उसकी कदर भी की जाती रही है। हर दो सूरत में अल्लाह ताला ने औलाद के लिए हुकूक रखे हैं, जो वालिदैन उन्हें पहचानते हैं, वो उनकी कदर भी पहचानते हैं और वो उन हुकूक को सही तरीके से अदा भी कर सकते हैं।
جن والدین کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ اولاد کی قدر و قیمت کیا ہے، تو وہ نہ تو اہمیت جان سکیں گے اور نہ وہ حقوق ادا کر پائیں گے۔ اولاد کے ساتھ صحیح سلوک رکھنے کے لیے، ان کے ساتھ اپنا ایک صحیح طریقہ کار رکھنے کے لیے یہ پہچاننا ضروری ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اولاد اللہ کی طرف سے ایک عظیم انعام ہے، ایک تحفہ ہے۔ دوسرے، اولاد گھر کی رونق ہے، خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ تیسرے، اولاد اس دنیا میں شان و عظمت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ چوتھے، یہ اولاد ہمارے لیے ہماری زندگی کا سہارا ہے۔ پھر یہ اولاد ہماری تمنائیں اور آرزوئیں پوری کرتی ہے۔ پھر یہ اولاد ہمارا نام بڑھاتی ہے، ہماری نسل چلاتی ہے۔ یہی اولاد ہماری محبوب افکار و نظریات کی اشاعت کا باعث ہے، اور یہی اولاد ہماری روایات کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اولاد ہماری جانشین بن کر ہمارے کارناموں کو زندہ رکھتی ہے۔ دین کے لحاظ سے بھی اولاد اللہ تعالیٰ کا بے مثل انعام ہے، تحفہ ہے۔ دین کے کاموں میں بھی اولاد ہمارے لیے ممد و معاون ثابت ہو سکتی ہے، ہماری مددگار ہو سکتی ہے، ہمارے مشن کو لے کر آگے بڑھ سکتی ہے۔ دین ہو یا دنیا، ماں باپ کے لیے اولاد تمام فرائض سر انجام دینے کے لیے ایک مددگار، ایک معاون، ایک ساتھی، ایک سہارا ثابت ہوتی ہے۔ اولاد ہماری محافظ ہے، اولاد ہماری وارث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے رب مجھے صالح نیک اولاد عطا فرما۔ اس دعا کی غرض یہ تھی کہ حضرت زکریا کو دینی وارث مل جائے، اللہ تعالیٰ کا نام لیوا مل جائے، جس طرح سے وہ لیا کرتے تھے اس طرح سے ان کے بعد بھی ان کا نام لیوا باقی ہو۔ یہی اولاد نعوذ باللہ اگر چھن جاتی ہے تو ماں باپ کے لیے یہ سب سے بڑا غم ہوا کرتی ہے۔ اولاد کی موت بھی اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات نعمت بنائی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ حالانکہ یہ تو بہت بڑا غم ہے، بہت بڑی جدائی ہے، اس کو سہنا ناممکن حد تک مشکل ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت کیسے بنا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث قدسی میں وارد ہے کہ اللہ نہ کرے اگر کسی کا کوئی ایک بچہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے